بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے تنگ دستی کے بارے میں، اس کمی کے بارے میں جو انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے، اس حال کے بارے میں جہاں ضرورت زیادہ ہوتی ہے اور ذریعہ کم، لیکن آج ہم اسے عام انسان کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے سب سے محبوب بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی تنگی کا دور کیسا گزارا۔ کیا انہوں نے شکوہ کیا؟ کیا انہوں نے دنیا مانگی یا ان کا یقین اور مضبوط ہو گیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے، ہم پر 2 مہینے گزر جاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ ان سے پوچھا گیا، پھر آپ لوگ کیا کھاتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، صرف کھجور اور پانی۔ سوچئے 2 مہینے نہ روٹی، نہ گوشت، نہ پکا ہوا کھانا، اور یہ اس شخص کا گھر تھا جس پر وحی نازل ہوتی تھی، مگر اس حال میں بھی نہ شکوہ تھا، نہ اللہ سے گلہ تھا، صرف صبر کیا۔ دوسرا منظر غزوہ خندق کا، جب خندق کھودی جا رہی تھی، صحابہ بھوک سے بے حال تھے، انہوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا اٹھایا تو آپ کے مبارک پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، یعنی رہنما سب سے پہلے قربانی دیتا ہے۔ انہوں نے اپنی امت کو بھوک میں تنہا نہیں چھوڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے، دیکھا کہ آپ ایک سادہ چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں اور اس چٹائی کا نشان جسم مبارک پر پڑ گیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے، کہنے لگے، کیسر اور کسریٰ عیش میں ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہوتے ہوئے اس سادگی میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت؟ یہ جواب صرف تسلی نہیں تھا، یہ نظریہ تھا۔ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے اناج خریدا اور اپنی زرہ گروی رکھ دی، اور وفات کے وقت بھی وہ زرہ گروی تھی۔ سوچئے، عرب کا رہنما، مدینے کا سربراہ، مگر گھر میں ذخیرہ نہیں۔ یہ تنگ دستی نہیں، یہ دنیا سے بے نیازی تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ الضحیٰ میں فرماتا ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اللہ نے آپ کو ضرورت مند پایا، پھر بے نیاز کر دیا۔ یہ بے نیازی مال کی کثرت سے نہیں بلکہ دل کی غنا سے تھی۔ اور سورہ البقرہ میں فرماتا ہے، ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں بھوک اور مال کے نقصان سے، یعنی تنگ دستی امتحان ہے، ذلیل ہونے کی نشانی نہیں۔ سوچئے، جس شخص کے نام پر قیامت تک درود پڑھا جائے گا، جس کی امت سب سے بڑی ہوگی، جس کے قدم کے نیچے جنت کی بشارت دی گئی، اس نے زندگی سادگی میں گزاری۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، انسان کی قیمت اس کے پاس موجود مال سے نہیں ہوتی ہے، اس کے یقین سے ہوتی ہے۔ اگر تنگ دستی مقام کم کرتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کم درجے پر ہوتے، مگر وہ سب سے بلند مقام پر ہے۔ آج ہمارے لیے مالی تنگی سے گزر رہے ہیں تو مایوس نہ ہونا، یہ اللہ کی طرف سے دوری کی نشانی نہیں، اور اگر ہم خوشحال ہیں تو مغرور نہ ہو، کیونکہ دولت بھی امتحان ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ بندے ہر حال میں اللہ سے جڑا رہے۔ یا اللہ، ہمیں تنگ دستی میں صبر دے، خوشحالی میں شکر دے، اور ہر حال میں اپنا یقین عطا فرما۔ آمین۔